اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جو سارے جہان کا پالنہار، خالق، رازق، مربی، اس کے قبضۂ قدرت میں ہم سبوں کی جان ہے، عزت و ذلت کا مالک۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بعد درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سبوں کے آخری نبی احمد مجتبی، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجمعہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور آپ کو آج کا موضوع معلوم ہوگا کہ جمعے کے دوران، جمعے کے دن ممنوعہ چیزیں جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو فضیلت والی چیز ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کر چکا تھا، جمعہ کے دن ساری چیزوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے، اجتماع ہوتے ہیں، اس لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور جمعے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ دے ہی رہے تھے کھڑے ہو کر کے، یہاں پر ایک آیت میں نے جو پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران ایک قافلہ آ گیا، قافلہ آیا، خرید و فروخت سامان ہونے لگا، تو اکثر لوگ کیا کیے، باہر چلے گئے، اکثر لوگ باہر چلے گئے، کیونکہ وہ یہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ جو سامان بک رہا ہے، اللہ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو سامان کی وجہ سے وہ لوگ باہر چلے گئے تھے، اور اللہ نے کھیل اور تماشا کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ کھیل تماشا، یہ تجارت اللہ کے نزدیک اس سے بہتر چیز ہے جو کھیل، جس کھیل اور جس تماشے کے لیے تم باہر نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفسیر کے اندر یہ بتلایا گیا صرف 12 لوگ مسجد میں رہے تھے، صرف 12 لوگ بچے، باقی لوگ باہر چلے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جمعہ کے دن ایسا
मत करो। वतरकू का कायमा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा छोड़ दिए, आप खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे। इससे भी मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने खड़ा छोड़ दिया, आप वतरकू का कायमा, आप खड़े थे और लोग बाहर चले गए। तो इससे ये पता चला कि खड़े होकर के ही खुतबा देना चाहिए, और किसी चीज़ को हम बाहर देख करके इन चीज़ों को के चक्कर में पड़ करके हम बाहर ना चले जाएं। ये जुमा के अदब के खिलाफ है, ये हम हरगिज़ ना करें। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जो ईमान लाए हो, जिन लोगों के दिलों में ईमान है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमे के दिन जुमे के लिए अजान हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। दौड़ पड़ो का मतलब यह नहीं कि दौड़ करके आना है हमें, बल्कि फौरन अपने तमाम कामों को छोड़ करके, जब हमें यह मालूम हो जाए कि जुमे का वक्त हो रहा है, हम तमाम कामों को छोड़ करके मस्जिद की तरफ आ जाएं। क्योंकि जुमा की अजान के बाद फिर हमारा सारा काम, जो चाहे कारोबार हो, चाहे दुकान हो, चाहे खरीदो फरोख्त हो, ये सब के सब हमारे ममनुआ चीज़ों में से है। और ये जुमा शुरू हो जाने के बाद ये हमारे लिए कारोबार करना, इन तमाम चीज़ें क्या है, हमारे लिए हराम करार दे दिया जाता है। तो हमें और आपको चाहिए कि जब जुमे के लिए, जुमे के दिन, जुमे की अजान से पहले पहले हम मस्जिद में आकर के पहुँच जाएँ। और एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन, जुमा से पहले, खुतबा शुरू होने से पहले पहले क्या करते हैं, फरिश्ते हर दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हैं। ये हम और आप सुनते रहते हैं, ये फजीलत है, इस जुमे की दिन की फजीलत है। लेकिन तब भी हम जुमे से पीछे, तब भी हम इस जुमे से पीछे, पांचों वक्त की नमाज से तो हम पीछे रहते ही हैं। ये तो हमारा मामूल बन चुका है कि हम पांचों वक्त की नमाज से दूर रहते हैं। लेकिन जुमे के दिन भी इतनी गफलत हमें क्यों? आखिर वजह क्या है? क्या हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं सुना? क्या हमने इन तमाम जुमे के दिन की फजीलत क्या हमें मालूम नहीं है? हमें जुमे की दिन की फजीलत अगर मालूम होता तो हम 11 बजे से आकर के, 10 बजे से आकर के हम बैठे रहते यहाँ पर। क्योंकि आप देखिए, इस हदीस के आगे बतलाया गया है, इस हदीस के अंदर जो बात आगे आएगी उससे पहले मैं ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि जब हम नमाज से इतने दूर हैं तो जुमा को भी छोड़ करके, जुमा को भी तर्क करके हम आज इतने लेट से मस्जिद में क्यों पहुँचते हैं? आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि हम नमाज तो छोड़े हुए हैं, जुमा के दिन भी यही हालत, और किसी तरीके से आकर के जुमा अदा कर लेते हैं। मेरे भाइयों, ये रिचार्ज नहीं है जो हफ्ते में एक मरतबा सिर्फ जुमा अदा कर लेने से आपका एक हफ्ते तक चलेगा। पांचों वक्त की नमाज आप पाबंदी के साथ अदा कीजिए। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज दूसरे नमाज के बीच में जो गुनाह हो रहा है उसका कफ़ारा है। एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान जो गुनाह हम और आप कर रहे हैं उसका कफ़ारा दूसरी नमाज बन जाता है। दूसरे नमाज से तीसरे नमाज के बीच में जो हम गुनाह करते हैं वो नमाज उसका कफ़ारा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जुमा दूसरे जुमा के लिए कफ़ारा बन जाता है, उसके बीच में जितने हम गुनाह करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के दरवाजे पर आकर के फरिश्ते बैठ जाते हैं रजिस्टर लेकर के। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, रजिस्टर लेकर के तरतीब से नाम उनका लिखा जाता है। हम में से वो खुशनसीब हैं जो पहले नंबर पर अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस आदमी को, पहले नंबर पर आने वाले आदमी को, कल मुहदे बदनतन सुम्मा कल मुहदे बकरतन सुम्मा कल मुहदे शातन सुम्मा कल मुहदे बत्ततन सुम्मा कल मुहदे दजाजतन सुम्मा कल मुहदे बैजतन। ये एक तरतीब बतलाया गया कि आदमी को ये फजीलत मिलती है। क्या क्या मिलती है? पहले नंबर पर आने वाले को एक ऊंट खाने काबा की तरफ भेज करके
صدقہ کرنے کے برابر یعنی قربانی کرنے کے برابر جتنا ثواب اسے حاصل ہونا چاہیے اتنا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ ایک اونٹ خانہ کعبہ میں قربانی کرنے کے برابر جتنا ثواب ہے اتنا ثواب پہلے نمبر پر مسجد میں آنے والے کو اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پر آنے والے کو ثم کالمہد بقرۃ، ایک بیل ایک گائے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر خانہ کعبہ میں لے جا کر کے قربانی کرنے کے برابر اسے ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن اس ثواب سے ہم اور آپ محروم کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ اتنا ثواب ہمیں مل رہا ہے، یہ ہمیں اتنا صدقہ کرنے کے برابر ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتا ہے، ہمارا نام بھی رجسٹر میں درج نہیں ہوتا ہے، تب بھی ہم غفلت میں کیوں؟ ہم پیچھے آ کر کے دوڑے بھاگے، دکان بند کر کے، کاروبار بند کر کے، جیسے تیسے ہم مسجد میں آ کر کے جہاں لوگوں کے کاندھوں کو پھاندتے ہوئے، یہ ساری چیزیں آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا سے جانے کی فکر نہیں ہے، کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم خواب غفلت میں پڑے، یہی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے اوپر۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے پانچوں وقت کی، جمعے کا بھی وہی حالت ہوگا، فجر میں بھی وہی حالت، مسجدیں ویران، اور ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کے گھر کو ویران کر کے اپنے گھروں کو آباد کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے گھر کو ویران کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گھروں کو آباد نہیں کرے گا۔ ہم اگر اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گھروں کو آباد کرے گا، برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا ہمارے گھروں کے اندر۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ جمعے کے دن بھی فجر کی نماز ہمارے گول، ہم فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو سنت بتلایا گیا ہے کہ غسل کر کے مسجد میں آنا چاہیے، غسل جنابت اگر آدمی کرے شادی شدہ ہے تو اور اس کا ثواب، اللہ اکبر، ثواب رکھا گیا ہے۔ اس دن کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی غسل کر کے مسجد میں آ کر کے داخل ہوا، دیکھیے سب سے پہلے آ کر کے مسجد میں داخل ہوا، اس نے غسل کیا، نماز جمعہ کے لیے آیا، حاضری دی، اس کے بعد کیا کیا؟ جتنا اس سے ہو سکا نماز نفل ادا کی، دو رکعت کر کے، کم سے کم 2 رکعت تو آپ کو ادا کرنا ہی ہے، آپ کو 2 رکعت کم سے کم ادا کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہلے پہنچے ہیں، جتنا میسر ہو رہا ہے آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے جائیے۔ اس کے بعد آپ خطبے کو غور سے سماعت فرمائیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ خطبے کو بھی غور سے سماعت نہیں فرماتے ہیں، ہم گپوں میں لگے رہتے ہیں، ہم خطبے کی فضیلت سے بھی دور رہتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، ہم یہاں وہاں کی باتیں آ کر کے مسجد کے اندر بھی کرتے ہیں، غور سے ہم خطبہ تک نہیں سنتے، ادھر آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، وہ وہاں پر آواز کر رہا ہے، بچوں کی الگ آواز ہے، لوگ میں لیٹ آ کر کے آگے صف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، یہ سب نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے آپ کو وہاں پر آپ بیٹھ کر کے آپ نماز ادا کیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خطیب جب اپنا خطبہ ختم کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو آدمی 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہے، نماز جمعہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک جو اس کے گناہ ہیں وہ سب کے ساتھ معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ ایام، اور اس کے علاوہ 3 دنوں کے اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 7 اور 3 10 دنوں کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس کے؟ جو غسل کر کے مسجد میں آتا ہے، جو مسجد میں آ کر کے حاضری دیتا ہے، یعنی رجسٹر میں اپنا نام چڑھوا لیتا ہے، رجسٹر میں اپنا نام چڑھوا لیتا ہے، اذان سے پہلے آ کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد خطبہ غور سے سنتا ہے، خطبے کے دوران اپنی نگاہیں ادھر ادھر نہیں کرتا،
अपनी ज़हन को इधर उधर नहीं भटकाता और शोर व गुल नहीं करता, लोगों के कांधों को फांदता हुआ आगे सफ़ों की तरह नहीं आता, बल्कि जहाँ जगह मिलती है आसानी के साथ बैठ जाता है। उसके बाद नमाज नफिल अदा करता है, उसके बाद खुतबे को गौर से सुनता रहता है यहाँ तक कि खतीब अपने खुतबे को ख़त्म कर दे। उसके बाद खुतबे देने वाले के साथ, इमाम के साथ 2 रकात नमाज अदा करता है। उसके बाद नमाज अदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके एक हफ्ते के गुनाह माफ़ करने के बाद, एक जुमा से दूसरे जुमा के गुनाह माफ़ करने के बाद एक्स्ट्रा 3 दिनों के और गुनाह व फज़ला सलासत अय्याम 3 दिन का और गुनाह उसके माफ़ कर देता है, यानी 10 दिनों के गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? दौड़े भागे, नमाज का वक्त जब होने लगता है, जुमा के लिए लोग नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं, तब हम घड़ी देखते रहते हैं कि अभी 5 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट के बाद जाएंगे। ठीक नमाज के लिए जमात खड़ी होगी तब जा कर के वहाँ पहुँचेंगे। मेरे भाइयों, ये मामला अगर हमारा रहा तो रजिस्टर में अगर हमारा नाम नहीं चढ़ा तो गोया हमें जुमा का सवाब नहीं मिल रहा है, जुमा का सवाब हमें नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें ज़ोहर की और नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मन तरका सलासा जुमाए, जिस आदमी ने 3 जुमा मुसलसल तर्क कर दिया, 3 जुमा। अगर आप ऐसे ही करते रहे, आप ये सोच रहे हैं कि हम जुमा के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप कब जा रहे हैं? रजिस्टर में आपका नाम ही नहीं है, आप जुमा से बाहर हैं, आप जुमे में शरीक नहीं हैं, आप नमाजे जुमा में तो शरीक हैं, लेकिन जुमे में आपका नाम लिखा नहीं जाएगा, आप खुतबे में शरीक नहीं है, आप पहले आकर के आपने खुतबा नहीं सुना है, आप पहले नंबर पर आकर के मस्जिद में दाखिल नहीं हुए हैं, इन तमाम सवाब से आप महरूम हैं। इसलिए आपको सिर्फ 2 रकात नमाज अदा करने का सवाब मिलेगा। अब जुमा से महरूम है। अगर मुसलसल आपने 3 जुमा ऐसा किया, मन तरका सलासा जुमा, अगर आपने 3 मरतबा ऐसा किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई आदमी कोताही की वजह से, सुस्ती की वजह से अगर ऐसा करता है, मुसलसल 3 जुमे तक अगर वो ऐसा ही करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के ऊपर तबा अल्लाहु अला क़ल्बी, अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर निफाक का मोहर लगा देता है, निफाक का मोहर लगा देता है। फिर आप सुस्ती ही सुस्ती, आप किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी काम आप सही तरीके से नहीं कर सकते। जब अल्लाह तबारक व तआला मोहर लगा दे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके दिलों के अंदर ताला लगा दे, हमारे ईमान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर धब्बा लगा दे, ताला लग जाए, तो फिर हमारा क्या हश्र होगा। हम जरा अंदाजा लगाएं, किसी भी काम को, किसी भी नेकी को करने में हम आगे नहीं बढ़ सकते, सबकत नहीं ले जा सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये मोहर हमारे और आपके दिलों के अंदर लग गया है। मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, तो कहने का असल मकसद ये है कि हम पहले नंबर पर आकर के मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करें, पहले नंबर पर आए, जुमे के दिन सारी चीज़ों को छोड़ दें। जब इतनी फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह जुमा की आखिरी आयत के टुकड़े के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रोज़ी रसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ से आपको रोज़ी दे देगा, किधर से आपको रोज़ी मिल जाएगी, जब आप तमाम चीज़ों को तर्क करके, दुकान में ताला बंद करके, कारोबार को छोड़ करके सिर्फ अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाते हुए जब आप तमाम चीज़ों को छोड़ करके पहली फुर्सत में मस्जिद में आएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कहाँ से रोज़ी देगा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रोज़ी रसा है। वो कहाँ से रोज़ी दे दे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, कहाँ से दे दे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आज हमारे पास मौजूद नहीं है। तवक्कुल, हम तो ये कहने में तो कहते हैं कि हमारा तवक्कुल सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है, लेकिन जब ईमान का जायज़ा लिया जाए, जब भरोसे और तवक्कुल का जब जांच किया जाए, तो हम खारे नहीं उतरते हैं, हम यहाँ पर फिसल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कहने में तो हम मजबूती के साथ, पुख्ता यकीन के साथ तो कहते हैं कि तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है, जो करने वाला है सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन जब हम उस बात के ऊपर, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है,
تب اس وقت ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں، اس وقت ہم امتحان میں کامیاب نہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، تو جمعہ کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نمبر میں مسجد میں داخل ہونے والے کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے برابر ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ایک چیز کو اور جان لیں، دیکھیے ہم اور آپ قربانی کا موقع جب آتا ہے کتنے پریشان ہوتے ہیں، ایک ایک ہفتے سے، ایک ایک مہینے سے، عید سے لے کر کے بقرہ عید تک ہم ایک بکرا خریدنے میں پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے، اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے، ثواب اتنا ہی ملے گا آپ کو وہی ثواب ملے گا جتنا ثواب آپ کو یہاں پر دیا جا رہا ہے، آپ کو اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جتنا آپ 2 مہینہ دوڑ بھاگ کر کے ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے آپ اس کی پالن پوشن کر رہے ہیں، اتنا ہی ثواب آپ کو یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ پہلے نمبر پر مسجد میں آ کر کے پہنچتے ہیں جمعہ کے دن، جمعہ کی یہ فضیلت رکھی گئی ہے، اللہ اکبر، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر ثواب۔ دوسرے نمبر پر آنے والے کو کل مہدی بقرہ، ایک گائے اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر ثواب۔ اس کے بعد بکری کا لفظ آیا ہے کہ ایک بکری اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر ثواب۔ اس کے بعد ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک بطخ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر ثواب، ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر ثواب، اور یہاں تک کہ آخری جملہ جو ہے بیضا، انڈے کا ہے، ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر ثواب۔ جو لاسٹ پوزیشن میں رجسٹر بن ہونے کے آخری میں جو آتا ہے اسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی منبر پر خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ جو فرشتے مسجد میں آ کر کے دروازے پر بیٹھ کر کے آنے والے لوگوں کا نام درج ذیل لکھتے ہیں، وہ فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور معلوم ہوا کیا کہ وہ اگر چاہتے تو ایک طرف رجسٹر کھول کر کے بیٹھے رہتے، دوسرے طرف خطبہ بھی سنتے۔ ہم اور آپ 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف خطبہ غور سے سنیں تو آپ ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ ذہن، اپنے دماغ کو صرف خطبے کی طرف لگائیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہو رہی ہے اس کی طرف اپنے ذہن کو لگائیں کہ آخر یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم دھیرے دھیرے اپنی مرضی کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق ہم نہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق دھیرے دھیرے ہم مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں۔ ٹائم دیکھتے ہیں بار بار کہ ابھی اتنا ٹائم ہے، مسجد میں جانے کے بعد پھر ہمیں کوتاہی، سستی آئے گی، اس لیے ہم ٹائم پر جا کر کے پہنچیں گے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آج کے دن کی فضیلت کتنی بڑی رکھی گئی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف جو آدمی اللہ رب العالمین اس جمعے کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، یہ جمعہ کا دن، ان من کل ایامکم، یہ سب سے بہتر دن اللہ کے نزدیک جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اسی دن فیہ خلق آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، یعنی جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس جمعے کے دن، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اسی جمعے کے دن، اور سور میں پھونک مارا جائے گا اسی جمعے کے دن، یعنی قیامت قائم کی جائے گی جمعے کے دن، قیامت قائم کی جائے گی جمعے کے دن۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جمعے کی صبح ہوتی ہے، فجر کے وقت سے لے کر کے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بسنے والی ہے سوائے انسان کے، انسان کو آپ نکال دیجئے، کیونکہ انسان کے دلوں میں اب اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں رہ گیا ہے۔ جمعے کا دن کا جب شروعات ہوتا ہے تو اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام کے تمام چیزیں کیا کرتی ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کانپتی ہے، لرزتی ہے کہ کہیں اسی جمعہ کے دن
قیامت قائم نہ ہو جائے، قیامت قائم نہ ہو جائے، لیکن انسانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے کانوں میں جوئیں تک نہیں رینگتے، ان کے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے کہ آج جمعہ کا دن ہے، قیامت قائم ہو جائے یا کیا ہو جائے، ہمیں اور آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ وہی چال ہماری، وہی پرانی چال، جیسے ایک ہفتے ہم اپنے زندگی کو گزارتے ہیں، جمعہ کے دن بھی وہی ہماری حالت ہوتی ہے۔ اگر ہم ہفتے کے 6 دن اگر نماز فجر کو قضا ہم نے کیا ہے تو 7ویں دن بھی ہم قضا کریں گے، کیونکہ اس دن کی فضیلت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم رہنے کے باوجود بھی ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ جمعے کے دن سور میں پھونک مارا جائے گا، جمعے کے دن قیامت قائم کی جائے گی، اسی لیے دنیا کے اندر رہنے والی تمام کی تمام چیزیں ڈرنے لگتی ہے، لرزنے لگتی ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کہیں فرشتوں کو حکم نہ دے دے اور سور میں پھونک نہ مار دیا جائے، کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور اسی دن بے ہوشگی، انسان جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو لوگ کیا ہوں گے؟ بے ہوشی کے عالم میں آ جائیں گے۔ اس دن لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، اتنی تیز کی سور میں پھونک ماری جائے گی کہ انسان اتنی تیز آواز کو برداشت نہیں کر پائے گا، ہوش و حواس اپنا کھو بیٹھے گا۔ اور اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا، تم اس دن کیا کرو؟ کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کیا کرو؟ کثرت سے تم اس دن میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ ہم اور آپ 1-2 مرتبہ بھی درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مسجد میں آ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کریں کثرت سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو درود پڑھتے ہو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہاری درود مجھے پہنچائی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ ابھی زندہ ہیں، آپ کے اوپر یہ درود پہنچایا جا رہا ہے، جب آپ وفات پا جائیں گے، آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ کی ہڈیاں، آپ کے گوشت بوسیدہ ہو جائے گا، تب آپ کے اوپر درود کیسے پہنچایا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو یہ زمین کھائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے قبروں کے اندر انبیاء علیہ السلام بالکل صحیح سالم ہیں، تم ہمارے اوپر درود پڑھا کرو، وہ درود ہمارے پاس پہنچایا جاتا ہے، تم کثرت سے جمعہ کے دن درود پڑھا کرو۔ تو ہم اور آپ درود و سلام کو بھی پڑھا کریں، درود کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر رسول پر جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، آپ نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ، یہ ایک عجب معاملہ ہے کہ ہم نے کبھی ایسا آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ دیا، بڑی وہ سوال کرنے پوچھنے میں آخر وجہ کیا ہے؟ بتلائیے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے یہ بد دعا کی۔ اللہ اکبر! دیکھیے کیا بد دعا کی، کہا کہ اس آدمی کے لیے نہ خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کر پایا۔ تو میں نے آمین کہا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کے اوپر حضرت جبرائیل کی بد دعا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ ہمیں اس بد دعا سے بچنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آپ نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے بد دعا کی اس آدمی کے لیے کہ جس آدمی کے اوپر رمضان المبارک کے مہینہ آیا،
آپ دیکھیے رمضان کی فضیلت بھی یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور مہینہ آنے کے بعد جس نے اتنی بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا اس کے لیے اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آمین، حقیقت بات ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں رمضان کی کتنی فضیلت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ناک خاک آلود ہو جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے درود کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور جمعے کے دن آپ کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیے، کثرت سے آپ درود پڑھیے۔ اب زور زور سے، اور وہ درود آپ کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ یہ درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلا کر کے گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، تو جمعے کی جتنی فضیلت ہے، اگر جمعے کے دن ہم صحیح طریقے سے خطبہ نہیں سنتے ہیں، فرشتے خطبہ سننے کے لیے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، تو ہم اور آپ کیوں یہاں سے وہاں دوڑ بھاگ اور لاسٹ میں آ کر کے ہم آگے سب میں جانے کی تیاری اور چلانا، یہ ڈسٹرب کرنا، خطبے دوسرے کو سننے سے بھی یہاں پر رکاوٹ بننا، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو جمعہ کا ثواب ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا ہے، جمعہ کا ثواب ہمیں نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اسی طریقے سے پیچھے آیا اور وضو بنا کر کے آگے پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سوائے لوگوں کو اذیت پہنچانے کا اور کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تم کو چاہیے تھا جہاں پر جگہ ملتی وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے تھا، تم نے فانتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے تم یہاں تک آئے تو سوائے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اور تم نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ جمعہ کی جو فضیلت تھی اس فضیلت سے تم محروم ہو گئے اور دوسرے کو بھی تو نے تکلیف پہنچا دیا۔ میرے عزیز اور دوستو، تو جو تہذیب، جو سلیقہ، جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلا کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اگر ان طریقوں کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہر بات پر ہمیں اور آپ کو نیکی ہے، ہر قدم پر ہمارے اور آپ کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ لیکن اگر اس طریقے سے ہٹ کر کے اگر ہم نے من مانی اور من چاہی زندگی گزارنا شروع کیا تو نہ ہمیں ثواب ملنے والا ہے، نہ جمعے کی فضیلت کو ہم پا سکتے ہیں، نہ جمعے کے دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اگر بندہ اللہ رب العالمین سے جائز سوالات کر ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس گھڑی کو وہ آدمی پا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جائز سوال کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارے اختلاف ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد سے لے کر کے جمعہ کا خطبہ ختم ہونے تک، کوئی کہتے ہیں کہ عصر کے بعد، تو اس دن یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ گھڑی، اس گھڑی کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے جو اس دن جمعہ کے دن جو فضیلت والی گھڑی رکھی ہے، جو فضیلت والا ٹائم رکھا ہے، جو فضیلت والا وقت ہے، اس وقت اگر آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اگر وہ گھڑی وہ پا لیتا ہے، اگر اس کی دعا اس وقت اللہ رب العالمین کے عرش سے ٹکرا جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اس لیے جمعہ کے دن ہمیں دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جس چیز کی کمی ہے اس چیز کو اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو فریاد کرنا چاہیے، اللہ یہ چاہیے، اللہ یہ چاہیے، اللہ یہ چاہیے۔ اگر دنیا والے سے ہم مانگیں گے تو آپ کو بڑی محفل میں آپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائے گی، لیکن رب سے آپ مانگیے وہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی، آپ کا عزت بھی جہاں کے تہاں برقرار رہے گا، آپ کی عزت کے اوپر کوئی دھبا اور کچھ آپ کی عزت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ اس رب سے آپ مانگ کر کے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کا سارا کام آسانی کے ساتھ بن جائے گا۔ تو یہ فضیلت جمعے کے دن کی ہے
है क्योंकि जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और इसी जुमा के दिन क़यामत कायम होगी। इसीलिए हमें और आपको इस जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो करके, गिड़गिड़ा करके इस दिन हमें तैयारी के साथ रहना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म दे दे, सूर में फूंक मार दी जाए और ये दुनिया फना हो जाए और हम जो गफलत में पड़े हुए हैं कहीं हम गफलत में पड़े न रह जाए। फजर के वक्त भी हम सोए रहते हैं, जुमा के दिन अगर हम नमाज फजर से गायब हैं तो जुमा की नमाज अगर हम पढ़ भी लें तो हमें क्या फ़ायदा होगा, ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ज़रा बताएं। जुमा की फजीलत बाद में है, पाँचों वक्त की नमाज की फजीलत पहले है। नमाज की फजीलत पहले है, जुमा की दिन की फजीलत बाद में है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम हर वक्त की नमाज की अहमियत को हम जानें, गनीमत समझें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलात कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और जिस नमाज को आज हम छोड़ करके घूम रहे हैं, जिस नमाज के बारे में प्यारे नबी ने फरमाया कि ये आँखों की ठंडक है, और उस ठंडक को हम छोड़ करके हम ये समझते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अमलों से खुश हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। हम पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें, फिर जुमे के दिन आकर के पहली सफ में, पहली फुर्सत में गुस्ल करके अव्वल वक्त में आकर के पहले नंबर पर अपने रजिस्टर में नाम चढ़ा करके और इन तमाम फजीलतों को हम हासिल कर लें, तभी जाकर के इस जुमे के दिन की फजीलत हम के लिए जो है वो हमारे और आपके लिए कामयाबी हो सकता है। अगर हम जुमा की फजीलत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम जुमे की फजीलत से महरूम हैं तो फिर जुमे के दिन की फजीलत हमारे किस काम के हैं। इतनी फजीलतें जब रखी गई है, एक हफ्ते तक का गुनाह का ये कफ़ारा और इसके अलावा 3 दिन के और गुनाह माफ, लेकिन हम कहाँ, हम अपने कारोबार में इस दुनिया के चक्कर में पड़ करके, वजह यही है कि हम दुनिया के चक्कर में पड़ करके, मालो दौलत के चक्कर में पड़ करके सारी चीज़ों को और आखिरत की तमाम फ़ायदे जो हमारे होने वाले इन चीज़ों को हम और आप भुला रखे हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम जुमा की दिन की जो फजीलत है, अल्लाह तो हर हफ्ते हमें जुमा की दिन की फजीलत को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो हमारे हैं अंदर जो हैं खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, अल्लाह इन कोताहियों को, इन खामियों को तो दूर फरमा दे। अल्लाह तो हमें पक्का और सच्चा मोमिन बना दे। हमें पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमें हर जुमा पहले आकर के और एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने के बराबर सवाब हासिल करने की तो तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, परवरदिगार आलम तेरे दर के भिखारी हैं। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीने का, ए दिलों के मोड़ने वाले, हम तमाम मुसलमान मर्द औरतों के दिलों को मज़हब इस्लाम की तरफ मोड़ दे, हमें पक्का और सच्चा मोमिन बना दे और हमें कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।